السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اجنبی لوگوں کو سلام نہیں کریں گے۔ ان کا سوال ہے اس میں مرد، عورت، محرم یا نامحرم، محرم اور نامحرم ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ دیکھیے، یہاں جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعہ ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفة۔ کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو سلام کرے گا تو معرفت ہوگی تبھی کرے گا۔ لا يسلم عليه الا للمعرفة، پہچانتا ہے تو کرے گا، نہیں پہچانتا ہے تو نہیں کرے گا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو آج جو ہے پوری طرح ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ روایت جو ہے صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ 283 اور 284، اور اسی طرح مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 387 اور 405 اور 406 کی روایت ہے جو ہے، اور اسی طرح جو ہے طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، طبرانی کبیر جلد نمبر 9 صفحہ 343 اور 344 جو ہے، اور مجموع الزوائد میں حیثمی جلد نمبر 7 صفحہ 332 پر امام حیثمی نے کہا، رجال ہو رجال الصحیح، رجال ہو اس کے رجال، اس کے روات صحیح کے روات ہیں۔ اور شیخ البانی نے اس کو الصحیحہ حدیث نمبر 648 کے تحت ذکر کیا ہے، اور شیخ مقبل الوادعی نے صحیح دلائل النبوہ حدیث نمبر 645 میں اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جس کو پہچانیں گے لوگ اس کو سلام کریں گے، جس کو نہیں پہچانیں گے اس کو سلام نہیں کریں گے، اور آج یہ نشانی بدرجہ اتم ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ بہرحال سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، چاہے پہچانے یا نہ پہچانے، ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، کہ جو سب کو سلام ہونا چاہیے۔ تو ان کا سوال جو آخر میں ہے وہ اصل ان کا سوال ہے، تو حدیث تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان فرمایا قرب قیامت کی نشانی میں سے، ویسے سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کیا کہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، علی من عرفت وعلی من لم تعرف، کہ جو ہے تم کھانا کھلاؤ، سلام کرو جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو، سب کو سلام کرو۔ تو سلام سب کو کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12 اور اسی طرح حدیث نمبر 28 اور اسی طرح حدیث نمبر 6334، ابو داؤد حدیث نمبر 5194، ابن ماجہ حدیث نمبر 2650، اور نسائی حدیث نمبر 5015۔ تو یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہچانو یا نہ پہچانو سب کو سلام کرنے کا حکم دیا، اس کو اچھا اسلام قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اچھے مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے کہ انسان سب کو سلام کرے، ہر مسلمان کو سلام کرے۔ اب سوال یہاں جو پیدا ہوا، یہاں جو سوال ان کا ہے کہ محرم اور نامحرم عورتیں جو ہے، مرد عورت محرم نامحرم ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں سلام کر سکتے ہیں،
سلام کرنے میں عورتوں کو، مردوں کا عورتوں کو سلام کرنے میں کوئی حرج ایسا بظاہر نہیں ہے، الا ہے کہ فتنے کا اگر خطرہ ہو، ایسی جگہ جہاں فتنے کا خطرہ ہو تو پھر خواتین کو مردوں کو یا مردوں کو خواتین کو سلام، اجنبی مردوں کو اجنبی عورتوں کو ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عام حالات میں جب کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو تو سلام کرنا صحیح ہے، جیسا کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ مر علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ فسلم علینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرے، فسلم علینا تو ہمیں آپ نے سلام کیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5204، ابن ماجہ حدیث نمبر 3001 جو ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سلام کیا، وہاں فتنے کا، آپ کے لیے فتنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسی طرح ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب کی بیٹی ہیں، ام ہانی حضرت علی کی بہن ہیں، فرماتی ہیں کہ ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم ہانی۔ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی فتح کے سال، جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر مکہ ہی کا واقعہ ہے کہ میں آپ کے پاس گئی تو میں نے آپ کو دیکھ پایا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ آپ کی بیٹی آپ کا پردہ کیے ہوئے ہے، پردہ کا اہتمام کیے ہوئے ہیں فاطمہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں۔ کہتی ہیں فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا، میں نے آپ کو سلام کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہذہ، یہ سلام کرنے والی کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں، ام ہانی بنت ابی طالب ہوں، ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مرحبا بام ہانی، خوش آمدید ہو ام ہانی کے لیے، ام ہانی کو خوش آمدید ہو، جو ہے آپ نے مجھے خوش آمدید کہا۔ تو یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 357، 317 اور 357 اور 6158، یہ تینوں جگہوں پر ذکر کیا امام بخاری نے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 336، صحیح مسلم حدیث نمبر 336، ترمذی حدیث نمبر 2734۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہاں اسماء بنت یزید کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم خواتین کے مجمع سے آپ کا گزر ہوا سلام کیا، اور اسی طرح ام ہانی جو ابو طالب کی بیٹی ہیں وہ آئیں اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سلام کرنے سے روکا نہیں۔ تو خواتین مردوں کو، مرد خواتین کو سلام کر سکتی ہیں بشرطے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو، لیکن اگر فتنے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں جو ہے بچنا چاہیے مردوں کو، عورتوں کو، نامحرم عورتوں کو، اور اسی طرح خواتین کو، نامحرم مردوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے اگر فتنے کا خطرہ ہو۔ اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو تو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔